یہ نقطہ کون ہے؟ علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نہ تمہیں بتاؤں کہ نقطہ کون ہے؟ حیدر کرار فتح خیبر علی شیر خدا نے کہا میں نہ تمہیں بتاؤں کہ یہ نقطہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں انا النقطۃ التی تحت الباب، لوگوں یہ بسم اللہ کے حرف ہے، با کے نیچے جو نقطہ ہے جس میں قرآن آ گئی، جس میں زبور آ گئی، جس میں انجیل آ گئی، جس میں بائبل آ گئی، جس میں صحیفے آ گئے، جس میں قرآن آ گیا، کائنات پر کا علم جس میں آ گیا، انا النقطۃ التی تحت الباب، وہ نقطہ علی شیر خدا ہے۔ یارو جس کا باپ یہ ہو کہہ دو سبحان اللہ، نہیں پیار سے بولو نا۔ میں تکلیف میں بیٹھا ہوں، مجھے درد ہے، کان میں درد ہے۔ کہتے ہو سبحان اللہ؟ ایک بار ڈٹ کے بولو نا۔ جس کا باپ یہ شان والا ہو، بھلا وہ امام علی مقام امام حسین غلط ہو سکتے ہیں؟ یزید نے امام علی مقام کو نہ سمجھا، اس وقت کے اور بعد کے یزیدیوں نے بھی امام کو نہ سمجھا۔ بات قابل توجہ ہے کہ یزید نے امام علی مقام کو نہ سمجھا، اس وقت کے یزیدیوں نے اور بعد کے یزیدیوں نے بھی امام علی مقام کو نہ سمجھا۔ انہوں نے نہ جانا کہ حسین کون ہے، قرآن کون ہے، حسین کیا، قرآن کیا، حسین کا قرآن سے تعلق کیا ہے، قرآن کا حسین سے تعلق کیا ہے۔ بھائی جس نے قرآن کو مانا اس نے حسین کو مانا، جس نے حسین کو مانا اس نے قرآن کو مانا۔ جو قرآن کا ہوا وہ حسین کا ہوا، جو حسین کا ہوا وہ قرآن کا ہوا، جو حسین کا منکر وہ قرآن کا منکر، جو قرآن کا منکر وہ حسین کا منکر۔ بھائی کیوں کہ جہاں قرآن آیا وہاں حسین آیا، جہاں قرآن آیا وہاں حسین آیا، جس جگہ قرآن آیا اسی جگہ حسین آیا، جس ملک میں قرآن آیا اسی ملک میں حسین آیا، جس دھرتی پہ قرآن آیا اسی دھرتی پہ حسین آیا، جس شہر میں قرآن آیا اسی شہر میں حسین آیا، جس برادری میں قرآن آیا اسی برادری میں حسین آیا، جس خاندان میں قرآن آیا اسی خاندان میں حسین آیا۔ بھائی جس گھر قرآن آیا اسی گھر حسین آیا، جس کے سینے میں قرآن آیا اور اسی کے کندھوں پہ حسین آیا۔ جس کے سینے میں قرآن آیا اور اسی کے کندھوں پہ حسین آیا۔ نہیں کہنا تو ڈٹ کے بولو نا، پیار سے بولو نا، للکار کے کہہ دو، ایک بار ذرا جوش سے بولو نا۔ بھائی جس کے سینے میں قرآن آیا اور اسی کے کندھوں پہ حسین آیا۔ قرآن نے کہا حسین میں تیرا غمخوار ہوں، حسین نے کہا سن اے قرآن میں بھی تیرا وفادار ہوں۔ قرآن نے کہا ہے حسین تیری شہادت کے بعد میں تیری ہمیشہ کی زندگی کا اعلان کروں گا۔ حسین نے کہا سن اے قرآن میں بھی فاطمہ زہرا کا لخت ذکر ہو کر فاتح خیبر کا نور نظر ہو کر اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر تو میری شہادت کے بعد میری ہمیشہ کی زندگی کا اعلان کرے گا تو میں بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کر تیری تلاوت کروں گا۔ جہاں قرآن آیا، جہاں قرآن آیا وہاں حسین آیا۔
جہاں قرآن آیا وہاں، جس جگہ قرآن آیا اسی جگہ حسین آیا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ دو دریا، ایک فاطمہ الزہرا دوسرے علی شیر خدا، ان دونوں دریاؤں سے دو قیمتی موتی نکلتے ہیں، ایک موتی لولو دوسرا مرجان۔ حضرت سیدنا ابن عباس نے کہا وہ لوگوں میں نہ تمہیں بتاؤں کہ یہ لولو کیا ہے، یہ مرجان کیا ہے؟ فرمایا لولو امام حسن ہے اور مرجان امام حسین ہے۔ یہ دو دریا، ان سے دو قیمتی موتی نکل رہے ہیں، ایک موتی لولو ہے اور دوسرا مرجان ہے۔ فرمایا لولو امام حسن مجتبی ہے اور مرجان امام حسین شہید کربلا ہے۔ اللہ کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا میرے بندوں کہہ دو اور اس تعلیم پر کاربند ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ یار ادھر رخ ذرا بتا، تیری بڑی مہربانی، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ فرمایا نحن حبل اللہ، بھائی ہم سید فاطمہ الزہرا کی اولاد اللہ کی رسی ہیں، ہم اللہ کی ان کو پکڑ لو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی رسی میرا غوث الورا ہے، شہنشاہ بغداد حضور غوث الورا ہے، میرے حضور غوث الورا کے ابا جان ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے والد حضرت سید عبداللہ ہیں، سید عبداللہ کے والد سید یحییٰ ہیں، سید یحییٰ کے والد سید داؤد ہیں، سید داؤد کے والد موسیٰ ثانی ہیں، موسیٰ ثانی کے والد حضرت عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ کے والد حضرت موسیٰ جمن ہیں، موسیٰ جمن کے والد عبداللہ محض ہیں، عبداللہ محض کے والد حسن مصنع ہیں، حسن مصنع کے والد امام حسن ہیں، امام حسن کے والد علی شیر خدا ہیں۔ یہ ہے اللہ کی رسی، اللہ کی رسی حضور سیدنا غوث الورا ہے۔ کہتے ہو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت، اللہ کی رسی حضور غوث الورا ہے۔ بولو نا، اللہ کی رسی حضور غوث الورا ہے، اللہ کی رسی حضور غوث الورا کی امی احمد الجبار ام الخیر ہے، اللہ کی رسی احمد الجبار کے والد عبداللہ سومی ہیں، اللہ کی رسی عبداللہ سومی کے والد ابو جمال الدین محمد ہیں، ابو جمال الدین محمد اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی ابو جمال الدین محمد کے باپ سید جواد ہیں، اللہ کی رسی
ان کے باپ حضرت علی رضا ہے اللہ کی رسی، ان کے باپ موسیٰ کاظم ہے اللہ کی رسی، ان کے باپ حضرت امام جعفر صادق ہے اللہ کی رسی، امام باقر ہے اللہ کی رسی، ان کے باپ حضرت زین العابدین ہے اللہ کی رسی، ان کے باپ حضرت امام علی مقام امام حسین شہید کربلا ہے۔ ہم نہ تمہیں بتائیں کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی رسی کیا ہے۔ فرمایا نحن حبل اللہ، نحن حبل اللہ، اور یہ جملہ اسمیہ نحن مبتدا ہے، حبل اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر ہے، اور جملہ اسمیہ تمام استمرار کو مقتضی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ سمجھانا تھا کہ لوگوں آج کل کے لیے نہیں، ہم قیامت تک کے لیے اللہ کی رسی ہیں، قیامت تک کے لیے کسی اور کو نہیں پکڑنا، پکڑنا تو سیدوں کا دامن پکڑنا ہے۔ ہم ہیں اللہ کی رسی، نحن حبل اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات پاک نے ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يدخل فی النار من اہل بیتہ او کما قال، رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے راضی کرنا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی رضا کا ایک پہلو یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد میں کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، کوئی سید جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ بھئی رسول اللہ علیہ السلام تو ہمارا جانا پسند نہیں فرمائے گا، عام غلاموں کا جانا حضور علیہ السلام پسند نہیں فرماتے، یہ تو پھر اولاد رسول ہیں، یہ تو پھر حضور علیہ السلام کی آل و اولاد ہیں۔ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی رضا یہ ہوگی کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ حضرات میں انہی الفاظ پر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔